ڈھول کی تھاپ، بینڈ کی آوازیں اور کہکوں کی گونج کے ساتھ سالار کی بارات نوشین کے گھر پہنچی تھی۔ پورے راستے اس کا چہرہ سپاٹ رہا۔ وہ ایک سنجیدہ مزاج کا حامل شخص تھا۔ وہ ہمیشہ سے جذبات چھپانے کا ماہر تھا۔ سنہری شیروانی میں ملبوس وہ کسی ریاست کا شہزادہ معلوم ہو رہا تھا۔ دوسرے ہاتھ میں فون، جیسے کسی سوچ میں گم ہو۔ جو خبر اسے فون پر ملی تھی، یہاں کا منظر دیکھ کر ایسا کچھ نہیں لگ رہا تھا۔ نوشین کے گھر کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ در و دیوار پر جگمگاتی روشنیاں، پھولوں کی مالائیں اور مہمانوں کا شور، سب کچھ ایک خوشگوار شادی کا منظر پیش کر رہا تھا۔ لیکن سالار کو ابھی تک دلہن کا دیدار نہیں ہوا تھا۔ نہ ہی کوئی تصویریں آئی تھیں، نہ کوئی رسمی اطلاع۔ البتہ ان کا استقبال بھی اچھے طریقے سے نہیں کیا گیا تھا۔ سب کے چہروں پر عجیب سی بے چینی پھیلی ہوئی تھی، جو سالار کو مزید ٹینس کر رہی تھی۔ بارات ہال میں بیٹھی تھی، سالار تنہا اسٹیج پر بیٹھا تھا۔ وہ معمول کا شور و غل اور خوشی سرے سے غائب تھی۔ جب ہی کسی خاتون نے ان کے کان میں آ کر کچھ کہا تھا، ماں نے چونک کر سالار کی طرف دیکھا۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹے کے قریب آئی اور جھک کر اس کے کان میں دھیرے سے بولی، سالار، کچھ مسئلہ ہو گیا ہے۔ دلہن نوشین پارلر سے کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ چند لمحے کے لیے وقت تھم گیا۔ سالار کی آنکھوں میں یکدم خون اتر آیا۔ اس نے نظریں اٹھا کر ماں کو دیکھا، آنکھوں میں بے یقینی سی اتر آئی تھی۔ پھر ایک جھٹکے سے کھڑا ہو کر ڈریسنگ روم کی جانب بڑھا، جہاں دلہن کے ماں باپ، بہن بھائی پہلے سے موجود تھے۔ اس کے قدموں کی آواز سن کر گھر والے، عزیز و اقارب سب سہم گئے۔ کوئی کچھ بولنے کی ہمت نہ کر سکا۔ وہ بغیر دستک دیے سیدھا اندر آیا تھا۔ وہاں نوشین کی ماں رو رہی تھی اور نوشین کی چھوٹی بہن نینا خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ کہاں ہے آپ کی بیٹی؟ سالار کی آواز سخت اور سرد تھی۔ نوشین کی ماں نے لرزتی آواز میں کہا، بیٹا، ہمیں معاف کر دو۔ ہم نہیں جانتے تھے وہ بدبخت ہمارے ساتھ یہ کرے گی۔ ہمیں صرف عزت بچانی ہے۔ مہمان باہر بیٹھے ہیں۔ اور سالار کی مٹھی بھیج گئی۔ اور پھر نینا کے والد آگے بڑھے، نظریں جھکائے بولے، ہم نینا کو آپ کے نکاح میں دینا چاہتے ہیں۔ ہماری عزت کا سوال ہے۔ آپ کا نام، بارات، مہمان، سب کچھ، بس آپ ہاں کہہ دیں۔ سالار نے نینا کی طرف دیکھا۔ وہ خوفزدہ بیٹھی تھی، آنکھوں میں آنسو، چہرے پر شرم اور ہونٹ سیے ہوئے۔ وہ لمحہ بے حد بھاری تھا۔ سالار کے اندر غصے کی آگ دہک رہی تھی۔ اسے لگا جیسے سب کچھ ایک کھیل تھا۔ محبت، رشتہ، اعتبار، سب مٹی ہو گئے۔ نوشین، منگنی کے بعد سے جس سے وہ خاموشی سے محبت کرتا تھا، جس کے لیے خود کو بدلنے کی کوشش کی تھی، وہ اسے اس طرح چھوڑ گئی۔ بارات کی شام وہ بھری محفل میں تماشا بنے، مگر اگلے ہی لمحے خیال آیا، انتقام۔ یہی وہ لمحہ تھا جب سالار نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا، اگر نوشین نے اسے رسوا کیا ہے تو وہ بھی ایسا وار کرے گا جو وہ کبھی بھول نہ پائے۔ اس کا بدلہ وہ نوشین کی بہن کو اپنا کر لے گا، اور اس طرح وہ کبھی کسی مرد کی طرف دیکھنے کے قابل نہ رہے۔ وہ ایک میچیور مرد تھا، مگر غیرت پر کیے گئے کاری وار نے اس کی سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتوں کو مفلوج کر کے رکھ دیا تھا۔ اس نے گہری سانس لی، پھر سب کو دیکھ کر کہا، ٹھیک ہے، نکاح پڑھائیں۔ ماحول میں سناٹا چھا گیا۔ سب نے چونک کر سالار کی طرف دیکھا، جیسے کسی معجزے کی امید نہیں تھی۔ نینا کا چہرہ یکدم سفید پڑ گیا، اس کے آنسو بے قابو ہو گئے۔ نکاح کے الفاظ مکمل ہوئے، مولوی صاحب نے دعا کرائی اور ڈریسنگ روم میں ایک بوجھل سی خاموشی چھا گئی۔ نہ کوئی ہنسی، نہ مبارکباد، نہ کوئی شوقیاں، صرف ایک رسمی سی سرگوشی تھی جو فی الحال دونوں خاندانوں کی عزت بچا گئی تھی۔ شکر، نکاح ہو گیا۔ نینا کے گلابی دوپٹے میں سجی لرزتی پلکیں، کانپتے لب اور آنکھوں میں چھپے بے یقینی کے آنسو اس لمحے کی سچائی بیان کر رہے تھے۔ وہ دلہن بن چکی تھی، مگر ایک ایسی دلہن جس کا کوئی خواب نہ تھا، نہ تیاری، نہ مرضی۔ وہ ایک منصوبے کا حصہ تھی، ایک بندھن کا نہیں، بلکہ معاشرتی عزت کا بوجھ۔ سالار ابھی سنبھلا نہیں تھا، مگر اس کے چہرے پہ ضبط اور سختی واضح چھپ دکھلا رہی تھی۔ دل میں طوفان تھا، مگر چہرے پہ سرد خاموشی۔ اس نے مولوی صاحب کو رخصت کیا اور ایک لمحے کو نینا کی طرف دیکھا۔
وہ نظریں جھکائے بیٹھی تھی، آنسوؤں سے بھیگی ہوئی۔ اسی لمحے نوشین کی خالہ اندر داخل ہوئیں۔ شکر ہے نکاح ہو گیا۔ پھر فوراً ہدایت دینے لگی، اب رخصتی کا بندوبست کریں، سب مہمان منتظر ہیں، کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، ہم یہ تاثر دیں گے کہ دلہن وہی ہے جو پہلے طے تھی۔ سالار کی ماں نازو بیگم فوراً متحرک ہو گئیں۔ ہاں، سب کچھ ویسا ہی ہوگا جیسے طے تھا، وہی بینڈ، وہی سیلیبریشن، وہی تصویریں۔ لڑکی کا چہرہ دوپٹے سے چھپا رہے گا، نینا کا چہرہ کوئی نہیں دکھائے گا، اور اگر کوئی اصرار کرے تو صاف کہہ دیجیے گا کہ سالار کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی بھی غیر شخص اس کی بیوی کا چہرہ دیکھے۔ سالار کی سرد آواز پر نینا کی نظر اٹھا کر دیکھنے کی ہمت بھی نہیں ہوئی تھی، جبکہ خاندان کے لوگ خاموش تھے۔ سب کو ایک ہی چیز سے سروکار تھا، اور وہ تھی خاندان کی عزت۔ کسی ایک نے بھی ایک بار اس معصوم لڑکی کی رضامندی لینا ضروری نہیں سمجھی تھی، جو بہن کے کیے کی سزا بھگتنے کو تیار بیٹھی تھی۔ نینا کو تیزی سے تیار کیا گیا، نوشین کی برائڈل شرٹ اس پر ڈالی گئی، وہ سب کچھ ہی پارلر میں چھوڑ گئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اکیلی تھی، نینا اس کے ساتھ ہی تھی، مگر بہن کی ہٹ دھرمی کے سامنے وہ کچھ بول ہی نہ سکی تھی۔ وہ ویسے ہی ایک دبو قسم کی لڑکی تھی، سرخ لہنگا، سونے کے زیورات، اور چہرے پر ایک کزن نے لائٹ سا میک اپ کر دیا تھا۔ نینا اور زندہ لاش میں اس وقت فرق کرنا ناممکن سی بات تھی۔ رشتہ دار نکاح کے بعد اب دلہن کی آمد کے منتظر تھے۔ فی الحال کسی کو بھی ڈریسنگ روم میں آنے کی اجازت نہیں تھی۔ باراتی ہال میں جمع تھے، ان میں سے کسی کو معلوم نہ تھا کہ دلہن بدل چکی ہے۔ سب کو لگا کہ شاید اندر دلہن کا فوٹو سیشن چل رہا ہے۔ کچھ مہمان ہنسی مذاق میں مصروف تھے، کچھ تصاویر لے رہے تھے۔ بینڈ والوں نے پھر دھمال شروع کی، سیٹیاں بجنے لگی، باہر گاڑیاں قطار میں تھیں، ہال کی روشنیاں چمک رہی تھیں۔ سالار کو اسٹیج پر بٹھایا گیا اور اب رسمی رخصتی کی تیاری شروع ہو چکی تھی۔ نینا کو خواتین نے سہارا دے کر کمرے سے باہر نکالا۔ دوپٹے کا پلو بہت نیچے کر دیا گیا تاکہ چہرہ مکمل چھپا رہے۔ ہر قدم پر وہ لرز رہی تھی، دل میں خوف، ذہن میں عجیب و غریب سے خیالات، اور آنکھوں میں سوال، مگر زبان خاموش۔ فی الحال سب دلہن کی بہن کو بھول چکے تھے۔ نوشین کی ایک چھوٹی بہن بھی ہے، یہ بات صرف سالار اور اس کے بہن بھائی ہی جانتے تھے۔ رخصتی روایتی طریقے سے ہوئی تھی، نینا ماں کے گلے لگ کر زاروں قطار روئی تھی، جبکہ سالار کی نظروں میں ہنوز سنجیدگی برقرار تھی۔ ایک قطار میں کھڑی گاڑیوں میں سے ایک دلہا کی گاڑی میں نینا کے بیٹھتے ہی بارات وہاں سے رخصت ہو گئی تھی۔ ساتھ بیٹھے سالار نے بخوبی اس کا لرزتا کانپتا سراپا محسوس کیا تھا، جو ہچکیاں بھر رہی تھی، مگر ساتھ خیریت سے بارات کے رخصت ہونے پر سب نے سکھ کا سانس خارج کیا تھا۔ گاڑی سالار کے دروازے کے سامنے رکی تو سب نے شاندار استقبال کیا۔ سالار کو سب ناقابل برداشت ہو رہا تھا، مگر وہ ضبط کر گیا، کیونکہ یہاں والے رشتہ دار بھی حقیقت سے نابلد ہی تھے۔ کچھ دیر بعد دونوں گھر کے ڈرائنگ روم میں موجود تھے۔ سالار کی ماں نے نینا کا ہاتھ پکڑا اور اسے سالار کے برابر لا کر بٹھا دیا۔ دونوں کے درمیان ایک عجیب سی سرد مہری خاموشی اور بے رخی کا پردہ تھا۔ فوٹوگرافر نے روایتی انداز سے تصویریں کھینچنا شروع کی۔ سالار سرد مہری سے سامنے دیکھ رہا تھا اور نینا نے نظریں جھکا رکھی تھی، چہرے پر ابھی بھی گھونگھٹ تھا۔ نینا کی سسکی بندھی ہوئی تھی۔ اس وقت نینا کے آنسو بے قابو ہو چکے تھے، مگر کسی نے سمجھا کہ یہ رخصتی کا درد ہے۔ کوئی نہ جان سکا کہ یہ آنسو زبردستی کے نکاح، غیر متوقع رخصتی اور نوشین کی بے وفائی کے نتائج تھے۔ کمرے میں ہلکی زرد روشنی جل رہی تھی، جو چھت پہ لگے فانوس سے چھن کر پورے بیڈ روم میں عجیب سی خاموشی بکھیر رہی تھی۔ دلہن کا کمرہ روایتی انداز میں سج چکا تھا۔ بیڈ کے چاروں طرف سرخ گلابوں کی پتیاں بکھری ہوئی تھی۔ کمرے کی دیواروں پر مدھم خوشبودار عطر چھڑکا گیا تھا، اور ایک طرف سنہری تھال میں دودھ کا گلاس رکھا تھا، جیسے ہر نئی نویلی دلہن کے لیے سجا ہوتا ہے۔ لیکن دلہن، وہ تو بیڈ کے نیچے چھپی کانپ رہی تھی۔ نینا نے جب سے رخصتی کے لمحے خود کو سالار کے پہلو میں محسوس کیا، تب سے اس کے جسم میں خوف نے ڈیرے ڈال لیے تھے۔ نکاح کا صدمہ، اچانک دلہن بننے کی حقیقت، اور اب سالار کے ساتھ تنہا کمرے میں موجودگی کا تصور، سب کچھ اس کے وجود پر بوجھ بن چکا تھا۔ ابھی لڑکیاں جب اسے کمرے میں بٹھانے آئیں تو وہ اسے سالار کے غصے کی شہرت کے بچپن کے قصے، اس کے گوش گزار کرنا ہرگز نہیں بھولی تھیں۔ آج اس کا چہرہ نکاح اور رخصتی کے دوران مکمل سپاٹ رہا، نہ کوئی نرمی، نہ کوئی تسلی،
جیسے وہ نینا کی موجودگی کو تسلیم ہی نہ کر رہا ہو۔ جیسے ہی نینا کو تنہا چھوڑا گیا اور دروازہ بند ہوا، اس کا دل بے قابو ہو گیا۔ دلہنوں کی طرح بیڈ پر بیٹھنے کا تصور تک اسے دہشت زدہ کر رہا تھا۔ وہ ڈری سہمی اور پھر کپکپاتے ہاتھوں سے اپنا دوپٹہ سمیٹتی بیڈ کے نیچے سرک گئی۔ کمرے کے سناٹے میں صرف اس کی دبی ہوئی سسکیاں گونج رہی تھی۔ باہر ہلکے ہلکے قدموں کی چاپ سنائی تھی تو اس کا دل سوکھے پتے کی مانند لرزنے لگا تھا۔ سالار آ رہا تھا۔ نینا نے پلکیں بھینچ لی۔ وہ چاہ کر بھی باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ اسے لگا جیسے کمرے میں موت کا سایہ آنے والا ہو۔ دروازہ کھلا۔ سالار سیدھا اندر داخل ہوا۔ اس کے قدم رک گئے۔ کمرہ بالکل خالی تھا۔ چہرے پہ ہلکی سی حیرت ابھری مگر وہ کچھ بولا نہیں۔ نظریں دائیں بائیں دوڑائی، نہ کوئی دلہن، نہ کوئی سرخ جوڑا، نہ گجرا، نہ دوپٹہ۔ آخر وہ لڑکی کہاں غائب ہو گئی تھی؟ جبکہ ماں نے کہا تھا کہ اسے کمرے میں پہنچا دیا گیا ہے۔ وہ بیڈ کے قریب آیا، ایک نظر پھولوں سے سجے بیڈ پر ڈالی، پھر سائڈ ٹیبل پہ پڑے دودھ کے گلاس کو دیکھا اور کچھ لمحے کو رکا۔ اس کے چہرے پر الجھن تھی لیکن وہ ضبط کیے کھڑا رہا۔ نینا، اس نے آہستہ سے پکارا۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ نینا بیڈ کے نیچے چپ چاپ سمٹی ہوئی سسکیاں دباتی دوپٹے میں منہ چھپائے بیٹھی رہی۔ اس کی سانسیں بے ترتیب تھیں، دل جیسے سینے سے باہر آنے کو تھا۔ سالار اب کمرے میں چلنے لگا۔ وہ کپڑوں کی الماری کی طرف گیا، پھر پردے ہٹا کر کھڑکی کے پاس جھانکا، ہر جگہ نظریں دوڑائی، جیسے شک ہو کہ کوئی شرارت کر رہا ہو، مگر کوئی نہ تھا۔ پھر وہ رک گیا، بیڈ کی طرف پلٹا۔ اس نے جھک کر دیکھا، ایک ہلکی سی کپکپاہٹ، کچھ سرخ کپڑے کا کونا اور دبے دبے آنسوؤں کی آواز۔ سالار کا دماغ گھوم گیا تھا۔ سالار کی نظریں نیچے گئیں اور وہ لمحہ جیسے دونوں کی سانسیں رک گئیں۔ نینا کی آنکھیں بند تھیں، ہونٹ تھر تھرا رہے تھے۔ اس نے آنکھیں کھولی تو سامنے سالار کو جھکے ہوئے پایا۔ وہ چونک گئی اور ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹنا چاہا لیکن جگہ تنگ تھی۔ سالار نے ایک لمحہ ساکت رہ کر اسے دیکھا، پھر کھڑا ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا وہ اس سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ باہر آؤ، کھا نہیں جاؤں گا تمہیں۔ آواز سرد تھی۔ نینا مسلسل کپکپا رہی تھی۔ سالار کو ذرا عجیب لگا، کہیں اس لڑکی کا دل خوف سے ہی نہ بند ہو جائے۔ نینا نے جواب نہیں دیا۔ وہ دوپٹے کو چہرے پر اور سختی سے لپیٹنے لگی، جیسے کوئی بچی اندھیرے سے چھپنا چاہتی ہو۔ سالار نے گہری سانس لی۔ وہ جانتا تھا کہ نینا اس کی بیوی ہے، مگر یہ رشتہ زبردستی کا تھا۔ دونوں کے درمیان بے یقینی اور خاموشی کی دیوار تھی۔ میں تمہیں ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اس نے رک کر کہا، جیسے قسم کھا رہا ہو۔ نینا کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپکا۔ اس نے آہستہ آہستہ خود کو باہر نکالا۔ اس کا دوپٹہ دھول سے لت پت تھا اور چہرے پہ ہلکی سی خراشیں۔ سالار نے پیچھے ہٹ کر اسے کھڑے ہونے کی جگہ دی۔ وہ بیٹھ کے کونے پر سمٹ کر بیٹھ گئی، نظریں اب بھی نیچی۔ سالار اس کا خوف محسوس کر ذرا دور جا کر بیٹھ گیا تھا، کہیں وہ خوف سے فوت ہی نہ ہو جائے۔ مجھے معلوم ہے تم یہ رشتہ نہیں چاہتی تھی، اور سچ کہوں تو میں بھی نہیں، مگر جو کچھ ہوا اس میں تمہارا قصور نہیں اور نہ ہی میرا قصور ہے۔ نینا نے حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اسے اندازہ نہ تھا کہ سالار اس سے مخاطب کرے گا، مگر اس کا سلگتا لہجہ ابھی بھی نینا کو لرزا رہا تھا۔ تم میری بیوی ضرور ہو، مگر مجھ سے کسی قسم کی نرمی کی امید نہ رکھنا، سمجھی؟ نوشین نے جو کیا اس کی سزا تو ویسے میں تمہیں دینا چاہتا تھا، مگر تمہاری حالت دیکھ کر لگ رہا ہے کہ تم تو ابھی فوت ہو جاؤ گی، اس نے طنز کیا۔ نینا مزید سہم گئی۔ شاید ہم کچھ سال بعد اس سب پر ہنس سکے، یا شاید کبھی نہ ہنس سکے۔ نینا کے ہونٹ کانپے، مگر اس نے کچھ نہ کہا۔ سالار نے آہستہ سے کمبل اٹھا کر بیڈ کے کونے پر رکھا اور خود دوبارہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ سو جاؤ، میں یہاں ہوں مگر تم محفوظ ہو۔ اور کمرہ ایک بار پھر خاموش ہو گیا۔ نینا اس کے حکم پر بغیر چینج کیے ہی تیزی سے لیٹ گئی۔ اس کے پاؤں سے جان نکلی جا رہی تھی۔ رات گزر گئی، نہ کوئی بات ہوئی، نہ کوئی تقاضا، نہ کوئی سوال، صرف خاموشی۔ دو اجنبی انسان ایک کمرے میں، ایک رشتے کے بندھن میں بندھے مگر ایک دوسرے سے کوسوں دور۔ نینا بیٹھ کے ایک کنارے پر لیٹی ہوئی تھی، دوپٹے میں لپٹی، جیسے دنیا سے چھپنا چاہتی ہو۔ آنکھوں میں نیند نہیں تھی، صرف تھکن تھی۔ آنسو اب خشک ہو چکے تھے۔ سالار بیٹھ کے دوسرے کنارے پہ کروٹ لیے لیٹا تھا۔ وہ رات کو ہی چھوٹے سے صوفے کی وجہ سے تنگ آ کر سائڈ پر لیٹ گیا تھا۔ نینا بے خبر سو رہی تھی،
مگر وہ بعد میں اس کی موجودگی محسوس کر سمٹ گئی تھی۔ دونوں کے درمیان صرف فاصلے تھے، احساسات نہیں۔ اگلی صبح کمرے کی کھڑکی سے دھوپ کی ہلکی سی کرن اندر داخل ہوئی تو نینا نے آنکھیں کھولی۔ پہلی بار کسی اجنبی کمرے میں جاگنے کا احساس عجیب تھا۔ ہر چیز نئی تھی، ہر آواز مختلف۔ اس نے آہستہ سے اٹھ کر کمرے کا جائزہ لیا۔ سالار موجود نہیں تھا، شاید صبح ہی نکل چکا تھا۔ کمرے کے ایک طرف ایک سفید لباس رکھا تھا، ساتھ ایک چٹ لگی تھی، آج ولیمہ ہے، یہ پہن لینا، نیچے سب انتظار کریں گے۔ تحریر سادہ تھی مگر لہجہ نرم۔ کیا واقعی وہ اتنا سخت نہیں جتنا اس نے تصور کیا تھا؟ ولیمے کا وقت دوپہر کو رکھا گیا تھا۔ ولیمے کی تقریب بھی گھر کے لان میں ہی منعقد کی گئی تھی۔ خاندان بھر کو یہی تاثر دیا گیا تھا کہ شادی منصوبوں کے مطابق ہوئی ہے۔ صرف چند قریبی لوگ جانتے تھے کہ دلہن بدل چکی ہے، مگر سب خاموش تھے، عزتوں کی دیواروں کو گرنے سے بچانے کے لیے۔ نینا نے سفید کامدار لباس پہنا، گلابی چہرہ، سادہ میک اپ کیا اور آنکھوں میں ہلکی سی سرخی لیے۔ جب نیچے ہال میں پہنچی تو سب نے دلہن کے روپ میں اس کا استقبال کیا۔ ناشتے کے فوراً بعد اسے تیار کرنے کے لیے ایک بیوٹیشین آ گئی تھی۔ سالار سفید شیروانی میں موجود تھا، نظروں میں عجیب سی سردی اور چہرے پر روایتی مسکراہٹ، مگر دل میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ جب نینا اس کے پاس آ کر بیٹھی تو اس نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ بغیر کسی اظہار کے نینا نے آہستگی سے پلکیں جھکائیں۔ ولیمہ مکمل رسمی انداز میں ہوا، تصویریں کھینچی، مبارکبادیں دی گئی اور سب واپس چلے گئے۔ نہ کوئی محبت کی جھلک، نہ خوشی کا منظر، بس معاشرتی فریم میں ایک تصویر جس کی اصل کہانی سے کوئی تعلق نہ تھا۔ اگلے دن سالار صبح تیار ہو کر کمرے سے نکلا تو نینا ابھی تک ناشتہ تیار کرنے میں مصروف تھی۔ سسرال کا پہلا دن اور وہ چاہتی تھی کہ خود کو ہر ممکن طریقے سے بہتر ثابت کرے۔ سالار کی ماں نے اسے رات میں ہی تلقین کر دی تھی کہ کل سے سب کا ناشتہ وہی تیار کرے گی۔ میں آفس جا رہا ہوں، کچھ چاہیے ہو تو ملازمہ سے کہہ دینا، اور بغیر مزید بات کیے باہر نکل گیا۔ نینا نے پیچھے سے فقط دروازے کی آواز سنی۔ وہ جو کبھی خواب میں سوچا کرتی تھی کہ اس کا شوہر اس سے محبت سے پیش آئے گا، وہ ایک خوشگوار زندگی گزاریں گے، مگر اس کی بہن کی ایک حماقت کی وجہ سے سب تباہ و برباد ہو گیا تھا۔ لیکن وہ شکر گزار تھی، کم از کم وہ درندہ صفت مردوں جیسا نہیں تھا۔ اس نے نہ اسے چھوا، نہ ڈرایا، نہ چلا کر بات کی، بس ایک خاموش تھکا ہارا مرد جو شاید خود بھی اس زبردستی کے رشتے سے گزر رہا تھا۔ دن گزرتے گئے، شادی کی تقریب میں آئے مہمان تو پہلے ہی جا چکی تھے۔ اکا دکا قریب رشتے دار اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور سالار کی زندگی روٹین پر آ گئی۔ صبح ناشتہ، دن بھر دفتر، شام میں خاموشی، رات کو الگ کنارے پر نیند۔ نینا ہر دن اس کے جانے کے بعد گھر کے کاموں میں مشغول ہو جاتی۔ ساس کبھی کبھی بات کر لیتی، کبھی خاموشی سے اسے دیکھتی۔ سالار کی ماں بھی جانتی تھی کہ لڑکی معصوم ہے، جو حالات کی بھینٹ چڑھی ہے، مگر پھر بھی ان کے دل میں اس کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں تھا۔ انہیں وہ بھی اپنی بہن کی طرح ہی آوارہ نظر آتی تھی، اسی لیے وہ اسے سارا دن کام میں لگا کر رکھتی تھی۔ سالار کی زندگی میں نینا اب فقط ایک سائے کی مانند تھی، موجود مگر غیر محسوس۔ وہ اپنی فائل، پروجیکٹس، میٹنگز میں مصروف تھا، مگر دل کی کسی پرت پہ شاید ایک خلش سی نوشین نامی موجود تھی۔ نینا صرف ایک خالی جگہ پر کرنے کے لیے موجود تھی، لیکن نینا نے یہ طے کر لیا تھا کہ وہ اپنی جگہ خالی نہیں چھوڑے گی۔ وہ اپنی ذات سے سالار کے دل کے دروازے پہ دستک دے گی، آہستہ آہستہ، خاموشی سے، محبت سے، لیکن ابھی نہیں، کیونکہ فی الحال تو وہ اس پر ایک نظر تک نہیں ڈالتا تھا۔ اس نے شادی کے بعد اپنی ماں سے کچھ پرانے کپڑے منگا لیے تھے، وہ وہی پہنا کرتی تھی۔ اپنی بہن کی بری اور جہیز کی ایک چیز بھی استعمال کرنا اس نے خود پر حرام سمجھ لیا تھا۔ رات کو جب سالار واپس آتا تو نینا چپ چاپ اس کا کھانا رکھ دیتی۔ وہ کھاتا اور بنا کوئی بات کیے بیڈ پر لیٹ جاتا۔ نینا اپنا کمبل لے کر کونے پر لیٹ جاتی۔ یہی معمول کئی دن چلتا رہا۔ کبھی کبھار سالار کی نگاہ اس پر پڑتی تو دل میں ایک ہلکی سی چبھن محسوس ہوتی۔ یہ لڑکی جو ہر روز بغیر شکوے کے سب کچھ برداشت کر رہی ہے، کیا وہ واقعی گناہ گار ہے؟ کیا وہ اس سزا کی مستحق ہے؟ اس رات جب وہ دفتر سے لوٹا تو نینا نیند میں تھی، صوفے پر دوپٹے میں لپٹی ہوئی، چہرے پر تھکن اور آنکھوں کے نیچے ہلکے سائے۔ سالار نے کچھ لمحے اسے دیکھا، ایک آہ بھری اور دروازہ بند کر کے خود بیڈ پر لیٹ گیا۔ نہ جانے کیوں آج وہ بیڈ پر نہیں سوئی تھی،
آج ہفتہ تھا۔ ایک طویل وقفے کے بعد سالار کا آف تھا۔ صبح دیر سے اٹھا، چہرے پر نیند کی خماری ابھی تک موجود تھی۔ کپڑوں کا ڈھیلا لباس پہنے آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترتا نیچے لاؤنج میں آیا، جہاں معمول سے زیادہ خاموشی تھی۔ کچن سے ہلکی سی آواز آ رہی تھی، برتنوں کی ٹکر پھٹر، چولہے پر چائے کے ابالنے کی سن اور کسی کے دبی دبی آواز۔ سالار نے دیوار کے ساتھ لگے صوفے پر بیٹھ کر اخبار اٹھایا، لیکن نظریں ہر سطر پر پھسلتی رہیں۔ دماغ کسی اور سمت جا رہا تھا۔ تبھی کچن سے کرک آواز گونجی، ذرا ڈھنگ سے کام کر لیا کرو نینا، تم سے ایک سیدھی روٹی بھی نہیں بنتی۔ سالار چونک گیا۔ یہ اس کی ماں کی آواز تھی۔ وہ سختی سے نہیں بولتی تھی، مگر ان کے لہجے میں حقارت بخوبی محسوس کی جا سکتی تھی۔ وہ اٹھا اور دبے قدموں کچن کی طرف بڑھا، دروازے کے کنارے سے جھانکا، جہاں نینا دوپٹے کو بار بار سر پر سنبھالتی اور پاؤں سے فرش پہ گری سبزیوں کے ٹکڑے سمیٹتی دکھائی دی۔ سالار کی ماں نزہت بیگم کرسی پہ بیٹھی تھی اور ہر 2 منٹ بعد نینا کو کسی نہ کسی بات پر ڈانٹ رہی تھی۔ تمہاری ماں نے کچھ سکھایا بھی تھا یا خالی رونا ہی سکھایا تھا؟ نینا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے کچھ نہ کہا، بس نظریں جھکا کر برتن دھونے لگی۔ سالار کچھ لمحے وہیں کھڑا رہا۔ یہ وہ نینا تھی جو روز شام کو دروازے پر اسے سلام کیا کرتی تھی، چپ چاپ کھانا لگا دیتی اور آہستہ سے کمرے کے کونے میں سمٹ کر بیٹھ جاتی تھی۔ یہ وہی نینا تھی جسے وہ ایک زبردستی کے رشتے میں باندھ لایا تھا اور پھر کبھی پلٹ کر پوچھا بھی نہیں کہ کیسی ہو۔ مگر جو بھی تھا، سالار کو اپنی ماں کا یہ رویہ ایک آنکھ نہ بھایا تھا۔ کچن سے باہر آ کر اس نے ملازمہ کو آواز دی، شازیہ، بڑی بیگم کو چائے بنا کر دو۔ سالار کی آواز پر نزہت بیگم چونک گئی تھی۔ شازیہ آئی اور نینا کے ہاتھ سے کپ چھیننے لگی تو نینا نے رکنے کا اشارہ دیا۔ میں دے لیتی ہوں، وہ ناراض ہو جائیں گی۔ سالار نے ذرا چپتی ہوئی نظروں سے وہ منظر بھی دیکھا تھا۔ یقیناً یہ اس کی ماں کی دی ہوئی شے تھی۔ دوپہر کا وقت گزرا، نینا کھانے کی تیاری میں مصروف تھی۔ ماں برابر کی کرسی پر بیٹھی تیز آواز میں ہدایات دے رہی تھی، کبھی لہجہ طنزیہ، کبھی سخت، تو کبھی حقارت آمیز تذلیل کرتا ہوا، جیسے نینا کوئی کام والی ہو، بہو نہیں، اور وہ معصوم چپ چاپ بس کام میں لگی ہوئی تھی۔ سالار نے پورے گھر پر نظر دوڑائی۔ نینا نے ایک بھی دن سکون سے نہیں گزارا تھا۔ جھاڑو، برتن، کھانا، کپڑے، ساس کا نخرہ، مہمانوں کی خدمت اور شوہر کی خاموشی، وہ سب کچھ جھیل رہی تھی، ایک حرف شکایت کے بغیر۔ شام کو نینا کپڑے طے کر کے صوفے کے کنارے بیٹھی تھی کہ سالار پاس آ کر بیٹھ گیا۔ وہ چونکی، کچھ کہنے ہی والی تھی کہ سالار نے نرمی سے پوچھا، تم روز یہ سب اکیلی کرتی ہو؟ نینا نے نظریں جھکا لی۔ جی۔ اس کا لہجہ دھیمی ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ شازیہ کس لیے ہے گھر میں؟ سالار کی آواز میں پہلی بار نرمی کے ساتھ حیرت تھی۔ نینا نے بمشکل مسکرا کر کہا، آنٹی کہتی ہیں بہو گھر کا کام نہ کرے تو گھر گھر نہیں لگتا۔ سالار کے اندر کچھ ٹوٹا۔ وہ کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا، پھر اچانک اٹھا اور کچن کی طرف بڑھا۔ ماں ابھی بھی کرسی پر موجود تھی۔ سالار نے پہلی بار براہ راست ان سے کچھ کہنے والا تھا، وہ بھی نینا کے متعلق۔ امی، نینا بہو ہے، نوکرانی نہیں، اسے ذرا سا سکون دے، وہ بھی انسان ہے۔ نزہت بیگم چونکی، تمہیں کیوں اس کی اتنی فکر ہونے لگی ہے؟ بھول گئے وہ کس کی بہن ہے؟ کن حالات میں بیاہ کر لائے ہیں اس بدبخت کو؟ میں اچھے سے جانتی ہوں بہو کو کیسے رکھنا ہے۔ تم اپنے کام سے کام رکھو۔ سالار کی نظریں سرد تھی۔ میں غلط تھا، لیکن اب مزید یہ تماشا نہیں دیکھ سکتا۔ نینا میری بیوی ہے اور اتنے عرصے میں مجھے ایک بات کا تو بخوبی احساس ہو گیا ہے کہ وہ اپنی بہن جیسی بے حیا ہرگز نہیں ہے۔ ماں کی زبان بند ہو گئی۔ انہوں نے نظریں چرا لی۔ رات کو نینا نے جب دیکھا کہ کچن میں شازیہ سب کام کر رہی ہے اور سالار نے خود اپنے ہاتھوں سے پانی کا گلاس لا کر دیا، تو اس کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی۔ شکریہ، وہ بامشکل بولی۔ سالار نے نرمی سے کہا، اب سے تم صرف کچن کے کام سنبھالو گی، صفائی کے لیے شازیہ ہے، ریسٹ کیا کرو۔ امی کچھ کہیں تو مجھے بتانا۔ نینا کی پلکیں جھک گئیں۔ اس کے دل میں کچھ نرم، کچھ مہربان سا جاگا۔ شاید آج پہلی بار اس گھر میں اسے ایک انسان کا درجہ ملا تھا۔ سالار کی آنکھوں میں ایک ایسی روشنی تھی جو نینا کو یہ یقین دلا گئی کہ وہ اکیلی نہیں۔ صبح کا وقت تھا، گھر میں سورج کی روشنی بڑی کھڑکیوں سے اندر جھانک رہی تھی۔ نینا نے آنکھ کھولی تو بیڈ خالی پایا۔ وہ ایک لمحے کے لیے چونکی، پھر یاد آیا کہ آج سوموار ہے
اور سالار آفس چلے گئے ہوں گے۔ وہ تیزی سے اٹھ بیٹھی، ہر سو بس اس ایک شخص کی خوشبو بکھری ہوئی تھی۔ نینا نے ان لمحات کو لمحہ بھر کے لیے محسوس کیا، پھر سر جھٹک کر بستر سے اتری۔ دروازے سے باہر قدم رکھا تو ماحول یکدم بدل گیا۔ نینا، ناشتے کا کیا ہوا؟ مہمان آ رہے ہیں، جلدی ہاتھ پاؤں ہلاؤ۔ نصرت بیگم کی کڑک دار آواز نے صبح کی نرمی کو چیر کر رکھ دیا۔ نینا نے جلدی سے دوپٹہ سر پہ درست کیا اور کچن کی طرف دوڑ لگائی۔ اس کے شوہر کے رویے میں نرمی آئی تھی، ساس کے نہیں۔ چائے، پراٹھے، انڈے، فروٹ، شربت، مہمانوں کے لیے بسکٹ، مٹھائی، سب کچھ ایک اکیلی نینا کے ذمہ لگا دیا گیا۔ شازیہ چھٹی پر تھی اور نصرت بیگم کا موڈ کچھ زیادہ ہی شہانہ تھا۔ تمہاری ماں نے صرف روٹیاں لگانا سکھائی ہیں یا آداب میزبانی بھی سکھائے تھے؟ نصرت بیگم کے لفظوں کا طنز نینا کے دل میں تیر کی طرح لگا، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ آج کے دن کی تھکن کچھ الگ ہی تھی۔ وہ لگاتار کھڑی رہی، کبھی چولہے پر، کبھی فرش پر جھاڑو لیے، کبھی دسترخوان پر پلیٹیں سجاتی، تو کبھی پانی کے جگ لیے مہمانوں کے بیچ۔ ہر بار جب وہ غلطی سے سانس لینے کو رکتی، نصرت بیگم کی نظریں اس پر ہی ٹھہر جاتی۔ اتنی سست بہو تو کبھی نصیب میں نہ آئی تھی۔ اف، دوپہر تک اس کے پاؤں شل ہو چکے تھے، ہتھیلیاں جلنے لگی تھیں، پسینے میں بھیگی، بال الجھے ہوئے، مگر وہ ہر کام میں جٹی رہی، جیسے مشین ہو۔ سالار نے کل ہی تو کہا تھا کہ اب وہ نوکرانی نہیں، اس گھر کی عزت ہے، تو کیا آج وہی عزت اس اذیت میں گم ہو گئی تھی؟ نینا نے ایک لمحے کو رک کر آسمان کی طرف دیکھا، جیسے دل میں کوئی دعا گنگنائی ہو، یا شاید اپنے شوہر کا خیال آیا ہو، جو اتنی محبت سے دیکھ کر کہتا تھا، اب تم صرف میری بیوی ہو، غلام نہیں۔ مگر آج وہ یہاں نہیں تھا۔ شام ہوئی تو نصرت بیگم کو بازار جانا تھا۔ نینا کو حکم دیا گیا، گھر صاف کر کے رکھنا، میں شام میں دیکھوں گی کہ تم نے کیا 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 ہے، اور ہاں، میرے کمرے کے پردے بھی دھو دینا۔ نینا نے لب بھینچے اور کام میں جت گئی۔ جب رات کا پہر ہوا اور سالار کی واپسی کا وقت قریب آیا، نینا نے کپڑے تبدیل کیے، بال سنوارے اور بیٹھک میں جا کر چپ چاپ بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں بار بار دروازے کی طرف جاتی۔ دروازہ کھلا، سالار داخل ہوا، تھکا ہارا، مگر جیسے اس کی نگاہ نینا پہ پڑی، جو چپ چاپ تھکی ہوئی مگر منتظر آنکھوں کے ساتھ بیٹھی تھی، اس کے قدم خود بخود سست ہو گئے۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ قریب آ کر پوچھنے لگا۔ نینا نے بس ہلکے سے سر ہلایا۔ جی، آپ کے لیے کھانا لاؤں؟ وہ آج سے پوچھ رہی تھی، مگر سالار کی نظریں اس کے وجود کا طواف کر رہی تھی، جس کے چہرے سے ہی تھکن واضح تھی۔ سالار کو اندازہ ہو گیا۔ اس نے نینا کے ہاتھوں پر نظر دوڑائی، زخموں کے ہلکے نشان، گرم پانی سے جلی انگلیاں، تھکن سے بوجھل پلکیں۔ اس نے بغور نینا کو دیکھا، پھر آہستہ سے پوچھا، تم نے کھانا کھایا؟ وہ سر نفی میں ہلا گئی تو وہ گہری ٹھنڈی سانس بھر کے رہ گیا۔ گھڑی کی سوئیاں رات کے 10 بجا رہی تھی۔ کھانے کی میز پہ ہلکی سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ نصرت بیگم اپنی روایتی نرگسی آنکھوں سے نینا کو تکتے ہوئے کچھ نہ کچھ تنقیدی انداز میں بولتی رہی، لیکن آج سالار کی موجودگی میں وہ ذرا نرمی سے بول رہی تھی۔ نینا حسب معمول چپ چاپ سر جھکائے بیٹھی کھاتی رہی۔ کھانے کے بعد سالار نے نینا کی طرف دیکھا۔ روم میں آؤ، میں انتظار کر رہا ہوں۔ نینا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پلکیں جھپکی اور آہستگی سے اٹھ کے پیچھے پیچھے چل دی۔ نصرت بیگم نے تھوڑا حیرانی سے دیکھا، مگر کچھ نہ کہا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے نینا کے دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ سالار خاموش تھا، قدموں کی آہٹ مدھم تھی، جیسے اس رات کچھ خاص کہنا تھا جو الفاظ سے آگے تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی سالار نے دروازہ آہستگی سے بند کیا۔ کمرے کی روشنی نرم تھی، ہلکی خوشبو سے مہک رہی تھی۔ وہ صوفے پہ بیٹھ گیا اور نینا کو اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ نینا جھجکی، پھر دوپٹہ درست کرتی خاموشی سے کنارے پر آ بیٹھی۔ وہ نظریں نیچے کیے ہوئی تھی، جیسے آج بھی کوئی طوفان اس کے دل میں چھپا ہو۔ سالار نے کچھ لمحے اس سے دیکھا، پھر گہری سانس لے کر کہا، نینا، مجھے پتا ہے تم پر جو گزر رہی ہے وہ میں پوری طرح محسوس تو نہیں کر سکتا، مگر دیکھ رہا ہوں۔ نینا کی پلکیں ہلکی سی لرزی۔ امی کے رویے کے لیے میں شرمندہ ہوں۔ وہ تھوڑا جھک کر گویا ہوا، تمہیں یہ سب سہنا نہیں چاہیے تھا۔ نینا کا دل جیسے ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گیا۔ سالار، وہ شخص جس کے ساتھ نینا کی شادی ایک اتفاق بن کر ہوئی تھی، آج اس کے زخموں کو محسوس کر رہا تھا، مگر نینا کچھ بولی نہیں، صرف نظریں جھکائے بیٹھی رہی۔ اس کی انگلیاں کپ کپا رہی تھیں، مگر لب مکمل بند تھے۔ سالار نے تھوڑے توقف کے بعد دوبارہ بات شروع کی،
مجھے معلوم ہے تمہیں میرے پاس آنے پر مجبور کیا گیا، ایک ایسی جگہ جہاں تمہاری بہن کو ہونا تھا، مگر جو کچھ بھی ہوا وہ تمہاری غلطی نہیں تھی۔ نینا کی پلکوں پر نمی چمکنے لگی۔ وہ جانتی تھی یہ سچ ہے، مگر یہ سچ ہر روز اس کے وجود پہ چابک کی طرح برستا رہا ہے۔ سالار نے آہستہ سے ہاتھ آگے بڑھایا، مگر نینا نے پیچھے ہو کر نظریں جھکا لی۔ سالار کا دل ایک لمحے کو ٹوٹ سا گیا، مگر اس نے زبردستی نہیں کی، صرف تھوڑا سا اور جھک کر نرم لہجے میں بولا، نینا، آج سے تم اس گھر میں صرف ایک بہو نہیں ہو، میری بیوی ہو۔ تمہیں وہ مقام ملنا چاہیے جو تمہارا حق ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں کبھی تنہا نہیں ہونے دوں گا۔ نینا کا دل بھرا جا رہا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ الفاظ وقت کے ساتھ وزن اختیار کریں گے۔ ابھی نہیں، شاید کل یا پرسوں، یا جب اس کا دل سالار پر مکمل یقین کر لے۔ اس نے آنکھیں بند کر کے ایک سانس لی، جیسے اس کی خاموشی ہی اس لمحے کا جواب ہو۔ سالار اٹھا، آہستہ سے بیڈ کی طرف بڑھا، کمبل کا ایک کنارہ پلنگ پر رکھا، پھر نینا کی طرف مڑ کر بولا، تم آرام کرو، میں بھی تھک گیا ہوں، لیکن اگر تم کوئی بات کرنا چاہو تو خود کو کبھی اکیلا محسوس نہ کرنا۔ نینا نے بس سر ہلایا اور دھیرے دھیرے اٹھ کر بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی۔ کمرے کی خاموشی میں ایک انکہی سی مہربانی تھی، ایک نرم سی روشنی جو زخموں پر مرہم تو نہیں رکھتی، مگر ان کی طرف بڑھتے ہاتھ کی گرمی میں راحت کا احساس دیتی ہے۔ مگر ان کے بیچ وہ فاصلہ تھا جو صرف وقت کی بارش سے ہی پگھل سکتا تھا۔ نینا کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی، مگر سالار کی آواز، اس کی باتیں اور اس کا رویہ، دل میں کوئی دھیرے دھیرے بجھتا ہوا اعتماد تھا۔ صبح کا وقت تھا، آسمان پر ہلکی ہلکی بدلی چھائی ہوئی تھی۔ نینا کی آنکھ حسب معمول جلدی کھل گئی، نماز ادا کی اور پھر چپ چاپ گھر کے کاموں میں لگ گئی۔ سالار شہر سے باہر تھا، ایک آفیشل دورے پر، 3 دن کے لیے۔ آج اسے ہر کام اکیلے ہی سنبھالنا تھا، ساس کے نخرے، مہمانوں کی آوبگت اور امی کی یادیں، سب ایک ہی دل پر ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ وہ کچن میں کام کر رہی تھی جب اسے فون کی بیل سنائی دی۔ اس نے ہاتھ پہنچ کر اپنا موبائل اٹھایا۔ دوسری طرف ایک شناسا آواز تھی، اس کی پھپھو کی بیٹی۔ نینا، سنا تمہاری آپا واپس آ گئے ہیں؟ نینا جیسے کچھ لمحے کے لیے ساکت ہو گئی۔ کیا کیا کہہ رہی ہو؟ ہاں، تمہیں نہیں پتا؟ وہ کل رات واپس آ گئی ہیں، ماموں نے معاف بھی کر دیا اور وہیں رہ رہی ہیں اب۔ نینا کے ہاتھ سے موبائل پھسلتے پھسلتے بچا، دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ وہی بہن، نوشین، جس کے بھاگنے کی سزا اسے ملی، جس کی جگہ سے سالار کے نکاح میں دھکیلا گیا، وہ بہن اب واپس آ چکی تھی، اور ماں باپ نے اسے قبول بھی کر لیا۔ نینا کی آنکھوں میں ایک لمحے کو آنسو چمکنے لگے، لیکن اسی پل نصرت بیگم کی تیز آواز اس کے کانوں میں گونجی، ارے، کیا چوری چھپے کسی سے باتیں کر رہی ہے؟ نینا نے جلدی سے فون بند کیا اور دوپٹہ درست کرتی ہوئی باہر نکلی، لیکن وہ دیر ہو چکی تھی۔ نصرت بیگم نے اس کی آنکھوں کی نمی، چہرے کی پریشانی اور موبائل سب کچھ بھانپ لیا تھا، ساتھ ہی ہاتھ کھینچ کر وہی نمبر ڈائل کیا تھا جب بھی دوسری طرف وہ تیزی سے ساری بات بتانے لگی تھی۔ اب سمجھ آئی مجھے کیوں اتنی سادہ بنتی ہو۔ وہی بہن واپس آ گئی ہے نا، اور تم یہاں راج کر رہی ہو، سادگی کی چادر اوڑے ہوئے۔ نینا کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ نصرت بیگم نے جھپٹ کر دروازہ بند کیا۔ ان کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ سالار نہیں ہے نا، اب دکھاتی ہوں تمہیں تمہاری اوقات۔ نینا کا دل ایک دم زور سے دھڑکا۔ اس نے پیچھے ہٹنا چاہا، مگر نصرت بیگم نے جوتا اتارا اور پوری قوت سے نینا کی کمر پر دے مارا۔ تمہارے خاندان کی لڑکیاں بھاگنے والی، بےغیرت، اور تم ہمیں بے وقوف بنا رہی ہو۔ نینا کا جسم لرز اٹھا، وہ فرش پہ گر گئی، دونوں ہاتھوں سے اپنی پشت کو پکڑتے ہوئے کانپنے لگی۔ امی، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے مت مارے۔ اس کی ہچکیاں نکل گئیں، مگر نصرت بیگم کے کان جیسے بند تھے۔ تمہاری ماں نے ہمیں دھوکہ دیا، تمہاری بہن نے ہمارے خاندان کی عزت مٹی میں ملا دی، اور تم یہاں بیٹھ کر رانی بنی ہو۔ ایک اور جوتا اس بار اس کی ٹانگ پر پڑا۔ نینا چیخی نہیں، صرف آنکھیں بند کر لی۔ نصرت بیگم کی سانسیں پھول رہی تھی، وہ تھکنے کے باوجود چلاتی رہی، تانوں کی بوچھار، تضحیک، اور ہر وار جیسے نینا کے وجود میں زہر بن کے سرائیت کرتا گیا۔ سالار کو بتاؤں گی کہ تم بھی اسی کی خون ہو، ایک دن تم بھی بھاگ جاؤ گی۔ نینا خاموشی سے کونے میں بیٹھ گئی، آنکھوں سے بے آواز آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے خود کو سمیٹ لیا، جیسے کوئی ٹوٹی گڑیا ہو،
کمرے میں کچھ دیر بعد مکمل خاموشی چھا گئی۔ نزہت بیگم ہانپتی ہوئی باہر نکل گئی اور نینا ویسے ہی پڑی رہی۔ وہ لمحہ اس کے لیے صرف جسمانی اذیت کا نہیں تھا بلکہ روحانی ٹوٹ پھوٹ کا لمحہ تھا۔ اسے لگا جیسے اسے ہر اس بات کی سزا دی جا رہی ہے جو اس نے کی ہی نہیں، جیسے وہ اپنی بہن کی واپسی، اپنے ماں باپ کے فیصلے یا سالار کی غیر موجودگی کسی چیز کی وضاحت کا بھی حق نہیں رکھتی۔ کمرے کے دروازے پہ لگی کنڈی آہستہ سے ہلی، شاید کوئی نوکرانی تھی، مگر نینا نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ وہ بس آ کے زمین پر بیٹھی رہی، جوتوں کے نشان، تانوں کے زخم اور اندر سے ٹوٹتے اعتماد کے ساتھ۔ سورج مغرب کے کنارے سے ڈھلنے کو تھا۔ لاہور کے متوسط علاقے میں شام کے سناٹے میں ہلکی ہوا چل رہی تھی، مگر سالار کے اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ جیسے ہر لمحہ گھر کی طرف بڑھتے قدموں میں ایک بوجھ محسوس کر رہا تھا۔ 3 دن کے آفیشیل ٹور کے بعد وہ واپس آ رہا تھا، مگر دل میں سکون نہیں تھا۔ گاڑی پورچ میں رکی، ڈرائیور نے دروازہ کھولا، مگر سالار دروازہ کھلتے ہی تیزی سے اندر کی طرف بڑھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے کچھ غلط ہو چکا ہے۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، ایک آہٹ، ایک صدا، ایک گھٹتی ہوئی سسکی اس کے کانوں میں گونجی۔ یہی تمہاری اوقات ہے، تمہارے جیسے لوگ کبھی عزت کے قابل نہیں ہوتے۔ یہ آواز نزہت بیگم کی تھی، مگر تلخی اور درندگی سے لبریز۔ سالار کا دل دہل گیا۔ اس نے قدم تیز کیا اور جیسے ہی لاؤنج عبور کر کے ڈرائنگ روم کے قریب پہنچا، اس کی نظریں زمین پر پڑی ایک لرزتی، کانپتی، سسکتی لڑکی پر جم گئی۔ نینا! وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ نینا فرش پہ گری ہوئی تھی، اس کا دوپٹہ ایک طرف گرا ہوا، بازو پر نیل کے نشان، چہرہ زرد اور آنکھوں سے بہتے آنسو، جیسا پورا وجود سسک رہا ہو۔ نزہت بیگم ہاتھ میں چمچ لیے کھڑی تھی، ان کے چہرے پہ غصے کی شدت تھی۔ کھانا جل گیا، پورا سالن کڑوا ہو گیا، اور یہ کمینی آنکھیں بند کیے فرش پر بیٹھی رہی۔ سالار نے ایک لمحے کو کچھ نہ کہا، بس تیزی سے نینا کی طرف جھکا، اس کے بالوں میں ہاتھ ڈالا، ماتھے پہ ہاتھ رکھا۔ ماتھا تپ رہا تھا۔ نینا، آنکھیں کھولو، کیا ہو گیا تمہیں؟ امی، یہ کیا حالت کر دی آپ نے اس کی؟ نینا نے کمزور پلکوں سے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ سالار واقعی سامنے ہے۔ ہونٹ ہلے، مگر کوئی آواز نہ نکلی، اور پھر اچانک وہ بے ہوش ہو گئی۔ نینا! سالار کی آواز باغتا سی آواز گھر میں گونجی تھی۔ وہ گھبرا کر اسے گود میں اٹھا کر باہر بھاگا۔ اس کی ہڈیوں کی کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ سالار نے پلٹ کر ماں کی طرف دیکھا، نگاہوں میں حیرت، غصہ، دکھ، سب ایک ساتھ۔ امی، یہ کیا کیا آپ نے؟ اس کی آواز میں لرزش تھی، جیسے اندر کچھ ٹوٹ رہا ہو۔ نزہت بیگم نے کندھے اچکائے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، خود ہی بے ہوش ہو گئی ہے۔ نخرے سے۔ نخرے؟ سالار کی آنکھوں میں جیسے آگ اتر آئی۔ امی، یہ بیمار ہے، کمزور ہے، اور آپ اس پر چلاتی رہیں۔ سالن جل گیا تو اس کی جان لے لیتی آپ؟ نصرت بیگم پہلی بار بیٹے کے غصے سے تھوڑا پیچھے ہٹی، مگر زبان پھر بھی تیز تھی۔ اب اسی کے پلو سے بن گئے ہو، وہی لڑکی جو کسی اور کی جگہ تمہارے نگاہ میں آئی۔ سالار نے ایک تلخ نگاہ ان پر ڈالی، مگر کچھ کہے بغیر پلٹا اور نینا کو اٹھا کر سیدھا اپنے بیڈ روم کی طرف لے گیا۔ دروازہ بند کرتے ہی اس نے نینا کو بیڈ پر لٹایا۔ ایک لمحے کو اس کی نظریں اس کے زرد چہرے، کپ کپاتے ہاتھوں اور سوجی ہوئی پلکوں پر ٹھہر گئی۔ نینا، آنکھیں کھولو یار، تمہاری زبان نہیں چلتی۔ وہ فوراً دوائیوں کا ڈبہ نکال کر بخار کا سیرپ لایا، ٹھنڈے پانی میں کپڑا بھگو کر اس کے ماتھے پر رکھا، اس کی پیشانی پر محبت سے ہاتھ پھیرنے لگا۔ کاش میں وقت پر آ جاتا، اس کے لبوں سے بے ساختہ نکلا۔ نینا بے ہوش تھی، مگر دل کے کسی کونے میں سالار کی موجودگی جیسے محسوس کر رہی تھی، جیسے وہ نرمی، وہ محبت، وہ خیال جس کا وہ اتنے دنوں سے انتظار کر رہی تھی، اب اسے چھو رہا تھا۔ چند لمحوں بعد جب نینا کی پلکیں لرزیں اور اس نے آنکھیں آہستہ سے کھولی، تو سالار کا چہرہ سامنے تھا۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا نینا؟ نینا کی آنکھوں سے ایک آنسو بہا۔ وہ کچھ نہ بولی، صرف خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی۔ سالار نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، اب تم پر کبھی کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا، میں سب سنبھال لوں گا۔ نینا نے آنکھیں بند کر لی۔ اب وہ خوف میں نہیں تھی، اب وہ درد میں نہیں تھی، وہ بس تھک گئی تھی، اور سالار اس کے لیے پہلی بار صرف ایک شوہر نہیں بلکہ ایک محافظ بن گیا تھا۔
کچن سے آتی چلتے سالن کی مہک، نینا کی کمزور چال اور نزہت بیگم کا چہرہ، یہ تین چیزیں آج پھر سالار کے ذہن میں گردش کر رہی تھی۔ نینا کو بخار تھا، مگر صبح سے گھر کا ہر کام اسی نے کیا تھا۔ سالار نے نرمی سے ماں کو سمجھایا تھا، مگر نزہت بیگم نے حسب عادت تنزیہ کہہ کر لگایا، تو اب مجھے اس کم اصل پر ترس آنے لگا۔ یاد رکھ سالار، یہ وہی ہے جو تیرے نصیب میں زبردستی آئی، اور ہاں، جسے تو چاہتا تھا وہ واپس آ گئی ہے۔ سالار نے ذرا ناگواری سے ماں کو دیکھا تھا۔ کیا مطلب؟ نزہت بیگم کا طنز اور بھی گہرا ہو گیا۔ تیری وہی دلہن جس کی وجہ سے یہ نینا تیرے ساتھ بندھی، وہ گھر واپس آ گئی ہے۔ ماں باپ نے معاف بھی کر دیا اور اس عزت سے اندر بھی بٹھا لیا۔ تو چاہے تو بس، اور مزید کچھ نہ بولیے گا، میں مزید کچھ برداشت نہیں کر سکتا۔ اس بدبخت لڑکی کا نام بھی میرے ساتھ نہ جوڑیے گا۔ سالار کی آواز کمرے کی دیواروں سے ٹکرا گئی۔ نینا میری بیوی ہے، عزت ہے، اور جو لڑکی میری زندگی سے بھاگ گئی اس کے لیے اب میرے دل میں کوئی جگہ نہیں۔ نصرت بیگم نے خاموشی سے نظریں پھیری۔ سالار نے لمحہ ضائع کیے بغیر نینا کو آواز دی، جو اندر سے دبے قدموں سے باہر آئی، چہرے پر تھکن اور آنکھوں میں کئی انکہے سوالات۔ چلو نینا۔ نینا نے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر سالار کا لہجہ اس قدر سختی لیے ہوئے تھا کہ وہ انکار نہ کر سکی۔ کچھ لمحوں بعد گاڑی میں بیٹھتے نینا اس کے برابر تھی، مگر خاموش۔ سالار کے چہرے پہ سنجیدگی، آنکھوں میں کچھ ادھورا پن سا تھا، اور ہاتھ اسٹیئرنگ پر سختی سے جمے ہوئے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ نینا کی آواز آہستہ تھی، سچ کا سامنا کروانے، تمہیں بھی اور خود کو بھی۔ گاڑی رکی، نینا کا دل دھڑک اٹھا۔ یہ تو اس کا میکا تھا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھی، مگر سالار نے اسے اپنے ساتھ رکھا۔ اس کے کندھے پہ ایک مضبوط ہاتھ تھا، جیسے کہنا چاہ رہا ہو، ایک مضبوط سائبان۔ دروازہ کھلا تو سامنے نوشین کھڑی تھی، وہی لڑکی، وہی چہرہ جسے سالار کبھی دل میں بسائے پھرتا تھا، مگر آج وہ نگاہیں چراتی شرمندگی میں جھکی ہوئی کھڑی تھی۔ سالار کا قدم ایک پل کو رکا، ماضی کی ایک ٹھنڈی لہر اس کے دل کو چھو گئی، مگر فوراً اس نے نینا کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں انکل؟ سالار کی آواز دروازے پہ کھڑے نینا کے والد تک پہنچی۔ اندر داخل ہوتے ہی سناٹا چھا گیا۔ سالار کی نظریں نوشین پر جمی تھی، جس کے لب تھر تھرا رہے تھے۔ واپس آ گئی ہو؟ سالار نے سخت لہجے میں کہا۔ نوشین نے نظریں نہیں اٹھائی۔ جانتی ہو تمہارے اس فیصلے نے کتنی زندگیاں برباد کر دی تھی؟ میرے خواب، میری ماں کا فخر، نینا کی معصومیت، سب کچھ تمہاری نادانی کی نظر ہو گیا۔ نوشین کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ نینا نے حیرت سے سالار کو دیکھا، جیسے پہلی بار وہ اتنے واضح انداز میں بول رہا تھا۔ اور آپ سب؟ سالار کی نگاہ نینا کے ماں باپ پر گئی، جنہوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے نینا کو قربان کر دیا، اب اس لڑکی کو پھر سے قبول کر لیا۔ نینا کے باپ نے ہچکچا کر کہا، بیٹا، وہ ہماری بیٹی ہے، غلطی کی، پر اب واپس آ گئی ہے۔ نینا بھی آپ کی بیٹی ہے۔ سالار کی آواز بلند ہوئی۔ کیا اس کے احساسات، جذبات، اس کی ذات کی کوئی اہمیت نہیں؟ پورے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ سالار نے نینا کی طرف دیکھا، جو اب بھی حیرت میں تھی۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی لرزش تھی، جیسے برسوں کا بوجھ دل پر تھا جو اب اتر رہا تھا۔ یہ میری بیوی ہے، میں اسے چھوڑنے نہیں، عزت واپس دلانے آیا ہوں، جو تم لوگوں نے اس سے چھین لی تھی۔ نینا کی آنکھوں میں پہلی بار ایک چمک ابھری۔ وہ سالار کو دیکھنے لگی، جیسے برسوں کی پیاس کو الفاظ کا پانی ملا ہو۔ اور نوشین؟ سالار کی نظریں اب اس پر مرکوز تھیں۔ تم نے ایک موقع کھو دیا، اور جو نصیب میں نہیں اس کے لیے دروازے بند کر دینا ہی بہتر ہے، کسی خوش فہمی میں نہ رہنا۔ اور خبردار، اگر آپ میں سے کسی نے بھی میری بیوی سے تعلقات رکھنے کی کوشش کی، اس لڑکی کا چہرہ تو ویسے ہی میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ سالار نینا کا ہاتھ تھامے پلٹا اور دروازے سے باہر نکل گیا۔ نینا خاموش تھی، مگر اس خاموشی میں سکون تھا، ایک تحفظ کا احساس، ایک نرمی، ایک مان، جو صرف اسے اس کے شوہر نے دیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی نینا نے آہستہ سے کہا، شکریہ۔ سالار نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اب تمہیں کبھی کسی کے سامنے جھکنے نہیں دوں گا، وعدہ ہے میرا۔ سالار، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اسے تیار ہونے کا بول کر گیا تھا۔ وہ سرخ ساڑی میں ملبوس بلا کی حسین لگ رہی تھی، جبکہ سالار نے خوبصورت سی چین اس کے گلے میں پہنائی تھی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، وہ محبت سے گندے لہجے میں بولا، تو وہ پلکیں جھپکا گئی۔ چلو آج ہمارا ڈنر باہر ہے،
وہ ہولے سے مسکرائی، ساتھ ہی سالار کی ہمراہی میں قدم باہر کی جانب بڑھائے تھے۔ رات کی ہلکی سی ہوا ماحول پر چھائی ہوئی تھی۔ سفید رنگ کے لیمپس ریسٹورنٹ کی چھت سے لٹکی روشنی بکھیر رہے تھے۔ سالار نے گاڑی کی ڈور نینا کے لیے کھولی اور دھیرے سے بولا، آ جاؤ، آج تمہیں اپنی دنیا دکھاتا ہوں۔ نینا نے جھجکتے ہوئے آنکھیں جھکائی۔ اس نے ہلکی سی گلابی شال اوڑھ رکھی تھی جو ہوا میں پھڑپھڑا رہی تھی۔ وہ اب بھی خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شادی کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ وہ دونوں تنہا ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے جا رہے تھے۔ ریسٹورنٹ کی روشنی میں جب وہ داخل ہوئے تو سالار نے میز کی طرف اشارہ کیا، ایک پرسکون گوشہ جہاں دو شمعیں جل رہی تھی اور میز پہ سفید گلاب رکھا تھا۔ یہ جگہ مجھے تمہاری طرح خاموش اور باوقار لگی، سالار نے کہا جبکہ نینا نے ہولے سے مسکرا کر نظریں چرا لی۔ ویٹر آرڈر لینے آیا تو سالار نے نینا کی طرف دیکھا۔ کیا کھاؤ گی؟ نینا نے آہستہ سے کہا، جو آپ کو اچھا لگے۔ سالار نے ذرا سا جھک کر کہا، پہلی بار ہے تو تمہاری پسند سے شروع ہونا چاہیے۔ نینا نے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ پہلی بار سالار کی آنکھوں میں وہ محبت دیکھی جو شاید ہر لڑکی چاہتی ہے۔ کھانے کے دوران دونوں کے درمیان ہلکی باتیں ہوئی، کچھ خاموشیاں، کچھ مسکراہٹیں اور کچھ وہ باتیں جن کا کہیں بغیر سمجھا جانا ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ نینا، جی، میں نہیں جانتا کہ محبت کیسے کی جاتی ہے، مگر میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ تمہاری مسکراہٹ میرے دل کو سکون دیتی ہے۔ نینا نے لمحہ بھر کو سانس روکا، پھر پہلی بار پورے دل سے مسکرائی۔ آپ کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگ رہا ہے۔ وہ لمحہ جیسے رک گیا۔ شمع کی لو، نینا کی مسکراہٹ اور سالار کی آنکھوں کی چمک، سب نے گواہی دی کہ شاید یہی آغاز ہے ایک خوبصورت تعلق کا جس میں لفظ کم ہوں گے اور احساسات زیادہ۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے پہاڑوں کی بلندیوں سے اترتے ہوئے نیچے وادی میں بہتے ہوئے دریائے کے نہار کے شور کے ساتھ مل کر ایک دلکش نغمہ تخلیق کر رہے تھے۔ ناران کی وادی اپنی رعنائیوں کے ساتھ ان کے قدموں کو جیسے خوش آمدید کہہ رہی تھی۔ سالار نے گاڑی سڑک کے کنارے پارک کی تو بچوں کے کہکے ایک دم گاڑی کے اندر گونج اٹھے۔ بابا، ہم نیچے چلیں پلیز؟ چھوٹے احمد نے اپنے معصوم آنکھوں سے باپ کی طرف دیکھتے ہوئے ضد کی۔ نینا مسکرا کر اپنے بیٹے کے بال سہلانے لگی۔ صبر کرو احمد، پہلے سامان سنبھال لیں، پھر سب آرام سے نیچے چلیں گے۔ سالار نے بیوی کی طرف دیکھا جو ہمیشہ کی طرح بچوں کے نظم و ضبط کا خیال رکھتی تھی۔ اس کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ جانتا تھا اگر نینا نہ ہوتی تو یہ سفر کبھی اتنا پرسکون نہ ہوتا۔ وہ سب گاڑی سے اترے تو ہوا کی ٹھنڈک نے ان کے چہروں کو چھو لیا۔ بچوں نے چھلانگیں مارتے ہوئے دریا کے قریب جانے کی کوشش کی، لیکن سالار نے فوراً آواز دی، دور رہنا، پانی بہت تیز ہے۔ دریا کے اس پار برف پوش پہاڑ ایسے لگ رہے تھے جیسے کسی مصور نے سفید رنگ کے برش سے انہیں آسمان کی نیلاہٹ پہ سجا دیا ہو۔ بچے ان مناظر کو حیرت سے دیکھ رہے تھے اور نینا خاموشی سے ان سب کو دیکھ کر مطمئن مسکراہٹ بکھیر رہی تھی۔ نینا، یاد ہے؟ سالار نے دھیرے سے اس کے قریب آ کر کہا۔ کیا یاد ہے؟ اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ہماری شادی کے بعد پہلا سفر بھی تو ناران کا ہی تھا۔ اس وقت ہم اکیلے تھے اور آج دیکھو دو ننھے مسافر ہمارے ساتھ ہیں۔ نینا نے شرمیلی سی ہنسی ہنس دی۔ ہاں، اس وقت میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ ایک دن یہی راستے بچوں کے کہکوں سے گونج اٹھیں گے۔ سالار نے اس کے کندھے پر بازو رکھا اور ندی کے شور کے ساتھ چلتے چلتے کہا، زندگی کی اصل خوبصورتی یہی ہے نینا، وقت بدلتا ہے لیکن پیار اور ساتھ ہمیشہ نیا لگتا ہے۔ بچے ایک دوسرے کے پیچھے دوڑتے جا رہے تھے، کبھی وہ پتھروں کو اٹھا کر پانی میں پھینکتے، کبھی بلند آواز میں گانے لگتے۔ ناران کی ٹھنڈی ہوا ان کے کہکوں کو پہاڑوں کی چوٹیوں تک پہنچا رہی تھی۔ دوپہر کے وقت سالار نے سب کے لیے چائے اور مکئی کے دانے خریدے۔ وہ ایک لکڑی کی بینچ پہ بیٹھ گئے، بچے شور مچاتے رہے اور نینا انہیں کھلاتی جاتی۔ سالار اپنی بیوی کو دیکھتا رہا جو ہر نوالے دیتے وقت مسکراتی اور کبھی بچوں کو ڈانٹ دیتی۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کی زندگی کی اصل جنت یہی منظر ہے۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں، سالار نے خاموشی توڑی، دنیا بھر کے سفر بھی کر لوں تو بھی یہ سکون نہیں ملے گا جو ناران کے لمحوں میں ہے۔ نینا نے اس کی طرف دیکھا، کیونکہ یہ سفر صرف راستوں کا نہیں، یہ دل کے سکون کا ہے۔ سالار نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، وہاں روشنی تھی، امید تھی، محبت تھی۔ اسے لگا کہ یہ لمحہ وقت کے دامن میں قید ہو جائے اور کبھی ختم نہ ہو۔ شام ڈھلنے لگی، پہاڑوں کی چوٹیوں پر سنہری روشنی پھیل گئی، جیسے کسی نے آسمان پر سنہری رنگ بکھیر دیا ہو۔
بچے دن بھر کے کھیل سے تھک کر نینا کے قریب آ کر لیٹ گئے۔ سالار نے انہیں اپنے بازو میں سمیٹ لیا۔ بابا، ہم کل پھر آئیں گے نا؟ بیٹی نے معصومیت سے پوچھا۔ سالار نے اس کے ماتھے پر پیار دیا۔ ہاں گڑیا، جب تک یہ پہاڑ ہے، یہ دریا ہے، ہم بار بار آئیں گے، نینا نے آہستہ سے کہا۔ اور جب یہ سب نہ ہوں گے؟ سالار نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تو بھی میرا دل کہے گا کہ نینا اور بچوں کے ساتھ ہر جگہ ناران جیسی ہے، کیونکہ اصل خوشی منظر میں نہیں، اپنے پیاروں کے ساتھ ہونے میں ہے۔ رات کے اندھیرے میں وادی جگمگاتی روشنیوں سے سجی، آسمان پہ ستارے نمودار ہوئے تو بچے سونے لگے۔ نینا نے سالار کے قریب ہو کر اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ اس نے اسے اپنے بازو میں سمیٹ لیا۔ پہاڑوں کی خاموشی میں صرف ایک احساس باقی رہ گیا تھا، محبت۔ اور اس محبت کے اظہار میں وہ چاروں ایک دوسرے کے لیے پوری دنیا بن گئے تھے۔ رات گہری ہو چکی تھی، گھر کے تمام کمروں میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ بچوں کے کمروں سے ہلکی ہلکی سانسوں کی آواز آ رہی تھی، جو ان کے سکون کی گواہی دے رہی تھی۔ لیکن سالار اور نینا کے کمرے میں اب بھی ہلکی روشنی جل رہی تھی۔ میز پہ رکھے ایک چھوٹا سا لیمپ کمرے کی دیواروں کو مدھم سی روشنی میں نہلا رہا تھا۔ سالار بستر کے کنارے ٹیک لگائے نیم دراز تھا، جبکہ نینا اس کے قریب بیٹھے اپنے دوپٹے کے پلو سے کھیل رہی تھی۔ لمحہ بہت پرسکون تھا، لیکن ان کی آنکھوں میں ماضی کی جھلکیاں ناچ رہی تھی۔ یاد ہے سالار؟ نینا نے دھیرے سے سر اٹھا کر کہا۔ کیا یاد ہے؟ وہ جانتا تھا وہ کس طرف اشارہ کر رہی ہے، پھر بھی اس کی مسکراہٹ چھپ نہیں رہی تھی۔ وہ دن جب ہم پہلی بار ایک دوسرے سے جڑے تھے، صرف انتقام اور نفرت میں، اس نے ہلکی ہنسی کے ساتھ کہا۔ سالار بھی ہنس دیا، مگر اس کی ہنسی میں ایک اداسی کی چھلک تھی۔ ہاں، کیسے بھول سکتا ہوں؟ تم ہر وقت خاموش، چپ چاپ رہنے والی، اور میں بس اپنی انا کا قیدی، نینا نے تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اور آپ سمجھتے تھے دنیا آپ کے آگے جھک جائے گی؟ جھکی تھی، سالار نے فوراً جواب دیا۔ سالار کی پیش قدمی کے بعد نینا کو تھوڑا حوصلہ ملا تھا اور وہ اپنے لیے سٹینڈ لینے لگی تھی۔ ان دونوں کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے پرانی تلخ یادوں کی روشنی چمک اٹھی۔ وہ لمحے جب بحثیں ہوتی تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر زبردست جھگڑے ہوتے تھے، ایک دوسرے سے دنوں بات نہ کرنا، اور پھر رات کے سکوت میں تنہائی کا احساس۔ پتہ ہے سالار، اس وقت میں سوچتی تھی یہ شادی نہیں چلے گی۔ میں نے کئی راتیں روتے ہوئے گزاری ہیں۔ نینا کی آواز بھاری ہو گئی۔ سالار نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اور میں نے بھی سوچا تھا کہ شاید یہ رشتہ بس ایک بوجھ ہے، لیکن آج دیکھو، یہ بوجھ میری زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ نینا نے اسے حیرت سے دیکھا، پھر آہستہ سے مسکرائی۔ واقعی وقت بدل جاتا ہے نا؟ وہی نینا آج تمہاری سب سے قریبی دوست ہے۔ سالار نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اور وہی مغرور سالار آج تمہارا سب سے بڑا سہارا ہے۔ کمرے میں ہلکی خاموشی پھیل گئی۔ باہر کہیں دور سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھی، مگر اندر کا ماحول مکمل سکون میں ڈوبا ہوا تھا۔ سالار نے دھیرے سے نینا کے چہرے سے بال ہٹائے اور کہا، کبھی کبھی سوچتا ہوں آج ہم نے وہ تلخ وقت نہ جھیلا ہوتا تو شاید آج اتنی مضبوطی سے ایک دوسرے کے ساتھ نہ ہوتے۔ نینا نے اس بات میں سر ہلایا۔ سچ کہہ رہے ہو، وہ دن ہمیں توڑ سکتے تھے، لیکن ہم نے انہیں جوڑنے کے لیے استعمال کیا۔ یادوں کا سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ نینا ہنستے ہوئے بولی، یاد ہے ایک بار میں نے ضد میں آ کر کھانا ہی نہیں بنایا تھا، اور تم بازار سے روٹیاں لانے گئے تھے، لیکن واپسی پر پھسل کر گر گئے تھے۔ سالار نے کہکا لگایا۔ ہاں، پھر تم نے ہنستے ہنستے میرے سامنے ہی کھانا بنا دیا تھا۔ اس دن مجھے لگا شاید میری ضد اتنی بڑی نہیں جتنی تمہاری مسکراہٹ کی طاقت ہے، نینا نے شرارت سے کہا۔ اور یاد ہے وہ دن جب بارش ہو رہی تھی اور تم چھتری لائے بغیر آفس سے گھر آئے؟ تمہاری حالت دیکھ کر میں ہنسی روک ہی نہیں پائی تھی۔ سالار نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں، اور تم نے مجھے تولیہ دینے کے بجائے پہلے اچھی خاصی ڈانٹ پلائی تھی۔ دونوں زور سے ہنس پڑے۔ ان کی ہنسی نے کمرے کی خاموشی کو خوشی کے شور میں بدل دیا۔ کچھ لمحے بعد سنجیدگی پھر لوٹ آئی۔ سالار نے کہا، نینا، میں مانتا ہوں میں نے بہت غلطیاں کی، کئی بار میں نے تمہیں تکلیف دی، لیکن تم نے کبھی میرے ساتھ نہیں چھوڑا۔ نینا نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے دھیرے سے کہا۔ سالار، محبت کا مطلب ہی یہی ہے، برداشت، صبر، اور پھر مسکرا دینا۔ اگر ہم نے برداشت نہ کیا ہوتا تو آج ہماری زندگی اتنی حسین نہ ہوتی۔ سالار نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اور آج جب میں بچوں کو دیکھتا ہوں نا، تو لگتا ہے وہ ہماری محبت کا ثبوت ہے۔ وہ ثبوت کے وقت چاہے جتنا تلخ ہو، اگر ساتھ ہو تو میٹھا بن جاتا ہے۔
نینا نے ہلکی سی آنکھیں بند کر کے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ ہاں سالار، زندگی کے سب جھگڑے، سب تلخیاں آج قصے کہانیوں کی طرح لگتی ہیں۔ کمرے کی گھڑی کی سوئیاں خاموشی سے رات کے گزرنے کی گواہی دے رہی تھی۔ دونوں کے درمیان اب کوئی لفظ نہیں تھا، صرف سکون تھا، وہ سکون جو برسوں کی لڑائیوں اور صلحوں کے بعد حاصل ہوا تھا۔ سالار نے مدھم آواز میں کہا، کاش اس وقت ہمیں پتا ہوتا کہ ایک دن یہ سب یادیں ہمیں ہنسا دیں گی۔ نینا نے مسکرا کر کہا، شاید یہی تو زندگی ہے سالار، جب تلخیاں گزر جاتی ہیں تو ان کی مٹھاس باقی رہ جاتی ہے۔ باہر ہوا چل رہی تھی، پردے ہلکے ہلکے لہرا رہے تھے، بچے اپنے کمروں میں پرسکون نیند سو رہے تھے، اور سالار اور نینا اپنے کمرے میں ایک دوسرے کا سہارا بنے ماضی کی تلخیوں پر مسکرا رہے تھے۔ یہ لمحہ ان کے لیے سب سے قیمتی تھا، ایک لمحہ جہاں نہ کوئی جھگڑا تھا، نہ کوئی انا، نہ کوئی گلہ، صرف محبت، سکون اور وہ مسکراہٹیں جو وقت کی دھول چھانٹ کر نکھر کر سامنے آئی تھی۔ یہ نینا کا صبر تھا کہ نصرت بیگم بھی وقت کے ساتھ اس کے ساتھ ٹھیک ہو گئی تھی۔ زندگی حسین تھی اور سالار کے ساتھ مکمل۔ اپنے ماں باپ سے بھی وہ کبھی کبھی سالار کی اجازت سے مل لیا کرتی تھی، مگر ان کی خود غرضی کے باعث وہ خود ہی کنارہ کر چکی تھی۔ ویسے بھی اب اس کی پوری دنیا سالار تھا۔